سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. بركات إن الله وملائكته يصلون على النبي وحق یا نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن سبحان اللہ. بڑے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوری قوت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جب میں احترام کو نام سے آئے ہوئے مہمان گرامی بالخصوص محترم مکرم حضرت علامہ مسجد اعلیٰ کے خطیب و ادارے کے نگران اور انتظامیہ کمیٹی ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمان گرامی، حضرت علامہ کی محبت ہے کہ ہر دفعہ جب بھی کہیں آنا ہوتا ہے تو وہ اپنے مرکز کے اندر کوئی بھی موقع جس مناسبت سے دنوں کے اعتبار سے جو ہے پروگرام ہوتا ہے وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں. اللہ علاقہ کو، حضرت کو، حضرت علامہ فقیر صاحب کو، رفقا کو، سارے ساتھیوں کو اللہ آباد رکھے. ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمان قبلہ سردار قدر شروع صاحب جمی درگاہ تشریف کے مریدین، جانے والے حضرات علماء فضلاء خاص پورا عالم دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ طبیعت بھی ناساز ہے لیکن
اس پہ اگر آپ علمی اصطلاح کے اندر علماء کی بحث کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آخر میں ایک بات کہتے ہیں کہ معراج وہ ہے جو گمان میں نہ لائی جائے، جو پرکھنے میں نہ لائی جائے، جو آپ اندازے میں نہ لائیں، جس کا اندازہ آپ نہ کر سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ معراج ہے اللہ رب العالمین کا دیدار۔ کس کا دیدار ہے؟ اور کبریا کا دیدار کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے جسے چاہا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ کے اندر اپنا دیدار کرا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ مالک کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ تو جب اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں تو پھر آخر میں یہ بات آتی ہے کہ لے جانے والا اللہ ہے۔ کون ہے لے جانے والا؟ اللہ قدرت رکھتا ہے تو رب چاہے اپنے محبوب کو ایک رات کے اندر 1000 معراج کرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اہتمام کے ساتھ اپنے محبوب کو عرش عظیم میں بلایا اور اس جگہ کو رب تعالیٰ نے اپنے حکم سے اہتمام کے ساتھ سجایا۔ اللہ نے زمین آسمان کو جو ہے مسخر کر دیا، اللہ نے پوری کائنات کو سجا دیا، اللہ نے ملائکہ چنے ہوئے ملائکہ اللہ نے وہ سارے تیار کیے اور رب تعالیٰ نے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل ان کو رب تعالیٰ نے ایک بارات بنوائی، 70,000 ملائکہ تیار کیے۔ بھائیش میں 40,000 براق میں سے ایک براق جو ہے مختص کیا گیا اور رسول اللہ کے دربار میں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اور میں ناقص بصیرت میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور کی معراج کیسی ہے، لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس عظمت کو سمجھیں کہ مولا کریم جس ناتو کو تو نے عرش بری پہ بلایا، اللہ اس دعوت کے صدقے ہم پر بھی کرم کرے، اللہ ہم پر بھی فضل کرے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اسی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناجات اور پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور تھوڑے سے دیر کے اندر چند معلومات آپ کی نظر کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ لفظی ترجمہ میں بیان کر رہا تھا کہ پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے محبوب کو بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بے شک رب کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شاید قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلا تاخیر درود پاک نذران اور دو عشاء اور پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور آپ بھی محبت کے ساتھ سنیں۔ اللہ آپ پر مجھ پر کرم فرمائے۔ ان حضرات کی موجودگی کے اندر میں چاہوں گا کہ وہ بات کی جائے کہ جو آج ذوق کے اندر اس بارگاہ میں جب یہ سمجھا اہل علاقہ کا، آپ کسی مرکز کا، حضرت کا، یہ آپ سارے لوگوں کا، ہماری حاضری جب اس مرکز کی طرف سے جائیں تو حضور کے صدقے سے اللہ سب پہ کرم فرمائے، اللہ سب پہ مہربانی فرمائے۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بڑی درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ میرے اللہ کا انعام یہ ہے کہ جب کوئی مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اپنی 10 رحمتیں اسے دے دیتا ہے۔ کسی عمل پہ اللہ رحمت نہیں دیتا، لیکن حضور پر درود پڑھنے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 رحمتیں عطا
10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ ثواب کیوں ضائع کریں؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چادر تنی نور کی، نور پیدا ہوا آج کی رات ہے، ہر گویا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پیدا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، ارے بولے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، اس رات کا سبب یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور رجب آپ کی امت کا کیسے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے رب کے دربار میں 90,000 کلام اپنی امت کے لیے، سبحان اللہ، 90,000 کلام، اور 30,000 اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کی ہے، 30,000 ملائکہ میں ہے، اور 30,000 حضور لے کے زمین میں تشریف لے آئے۔ جناب صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو دیکھ کے آیا، تو آپ نے کہا میں صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ چاہیے آپ کا رب چاہے ایک رات میں 1000 بار جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی دفعہ؟ 1000 بار۔ لیکن پوچھنے لگے کہ آقا رب سے کیا مانگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں سب سے زیادہ میں نے اپنی امت کا سوال کیا۔ سبحان اللہ، کس کا سوال؟ اپنی امت کا۔ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے کیا انعام دیا؟ یہ دو باتیں سننے کی ہیں دو، ایک تو یہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ساری امتوں سے پہلے اللہ تیرے ناموں تیرے امت کو اللہ جنت میں داخل کرے، سبحان اللہ، سب سے پہلے تیری امت جنت میں جائے گی۔ اور دوسرا وعدہ کہ اللہ آپ کو قیامت والے دن شفیع النبی کے تخت میں بٹھائے گا، آپ سفارش کریں گے، آپ کا رب قبول کریں گے۔ اچھا جی، اگر آپ اور میں اس زاویے کے اندر، اس پوری حقیقت کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ رب العالمین یہ اتنا بڑا انعام کیسا، تو پھر رب تعالیٰ نے دلوایا کہ اللہ نے نبی و رسولوں کو اپنی بارگاہ سے مختلف درجے عطا کیے۔ سبحان اللہ، بعض رسول ہیں، بعض نبی ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت اللہ نے دی، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بلندی دے دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کہتے تھے یا ربی العالمین، اللہ اپنا دیدار دے دے، تو رب نے کہا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت یہ بلا یہ بات سن لے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا تو نہیں دیکھ سکتا، تو کہا کہ رب العالمین کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو جواب کے اندر رب نے کہا کہ اس حالت کی تو دام نہیں رکھتا، رب کے دیکھنے کی تیرے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو عرض کرنے لگے رب العالمین اگر دکھا دے تو وہاں اللہ کو کہتا ہے رب کہ موسیٰ اللہ کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، لیکن اپنا
پہ بولے نا کس پہ؟ تو نے اس پہاڑ کو دیکھنا ہے اور وہ تجلی ریفلیکٹ ہو کے تیرے اوپر آئے گی. اگر برداشت کر سکا تو باقی جلوے بھی دیکھ لینا. سبحان اللہ. کیا کر لینا؟ باقی جلوے بھی تو نہ دیکھ سکا تو پھر اس میں تیری ضبط، تیری طاقت، تیرا زور، تیرا جتنا بھی جو تمہارے اندر جو حکمت و پاور ہے اس کی پتہ چل جائے گا تجھے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کروڑویں حصے کی تجلی پہاڑ پہ نازل کی. پہاڑ پہ ڈائریکٹ آپ پہ نہیں آتا، پہاڑ پہ نازل کی. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے اور دم بخود ہو گئے، گر گئے. جب بے ہوش ہو گئے کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، جب اٹھے نا تو اللہ کی حضور عرض کرنے لگے رب العالمین میں تو نہیں دیکھ سکا، لیکن ہے کوئی ذات ایسی جو تجھے دیکھے گا. تو رب نے اعلان کیا میرا محبوب مجھے دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ میرا محبوب دیکھے. بولے نا کون؟ رب بین کلیم و حبیب. رب العالمین کیا فرق ہے کلیم اور حبیب میں؟ تو رب نے کہا کہ کلیم کو ٹھہرا تجلی برداشت نہ کر سکا، محبوب وہ ٹھہرا اپنی ججادات بہن کے گھر آرام کر رہا ہوگا. 70,000 ملائکہ جائیں گے، جبریل جائیں گے، دعوت دیں گے رب کی دعوت. میرے محبوب کی مرضی ہے آئے گا. سبحان اللہ. یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے. تو دیکھیں کہ اس وقت آپ نے عرض کی کہ اگر رب کریم میرا محبوب جب جائے مجھے دیکھ لیں. کیا بولے کیا کہتے ہیں؟ جب تجھے دیکھنے جائے تو اللہ ان آنکھوں کا دیدار مجھے بھی کروا دے. سبحان اللہ. اللہ کو آنکھیں میں بھی دیکھ لوں تاکہ مجھ پر بھی کرم ہو جائے، اللہ مجھ پر بھی مہربانی ہو جائے. تو رب نے اس بات کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور کیا. وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو کہنا چاہتا ہوں عظمتیں، رفتیں اور حضرت علامہ کریم صاحب یہ آج لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں. اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ عظمتیں کسی دروازے سے نہیں ملتی. یہ عظمت اور مقام میرے رب کریم کی بارگاہ کا سیرا ہے. اور اللہ جسے عطا کرتے پھر بلندیاں کیا چیز ہیں، اللہ حضور حقیقت عطا کر دیتا ہے، اللہ اپنا قرب دے دیتا ہے. تو سب سے پہلے رب نے کہا کہ جبریل آج رات تیاری کرنی ہے، 70,000 ملائکہ کو اٹھاؤ، چنے ہوئے ملائکہ، اور سب کو تیار کر کے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤ. اور جب ادھر جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہنا کہ آپ نے جانا ہے یا چلنا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم سنیں. جبریل تو نے جا کے یہ کہنا ہے کہ اللہ اپنی محبت کے اندر، اپنے اشتیاق کے اندر رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں دعوت دی. سبحان اللہ. رب نے محبت کے اندر آپ کو بلایا. تو جب پہنچے تو حضور کی چچا بہن حضرت ام ہانی وہاں آپ آرام فرما رہے تو دیکھا کہ حضور کو اضطراب میں ہے اور اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین کیا کروں، حضور تو آرام فرما رہے. تو رب نے ارشاد فرمایا تو کہتا تھا کوئی موقع ملے تو میں حضور کے تلموں کو بوسا دوں. کیا کروں؟ حضور کے تلموں کو بوسا دوں. آج کے دیر کس بات کی؟ اپنے کفوری ٹھنڈے ہوں رسول اللہ کے جو ہے قدموں میں لگا دوں. جب حضور بیدار ہوں گے تو پھر میرے دربار میں آنے کی دعوت ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، جن کے تلموں کا دو من ہے آتے ہیں سارے بولو، جن کے تلموں کا دو من ہے آتے آیا. سارے ایک دفعہ بولے، جن کے تلموں کا دو من ہے آتے آیا. ہے وہ جانے مسیح
सबसे औला बोसा दिया। मेरे आका ने बेदार होकर पूछा, जिब्रील क्या पाया? तो अर्ज करने लगे कि आका, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जन्नत की खुशबू सूंघता हूँ, मुअत्तर बागात देखता हूँ, जन्नत के अंदर रक्स करता हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन जो तसल्ली आज आपके कलमों को बोसा दे के हुई, आज तक कोई आज तक ऐसा सुरूर बोले ना, आज तक ऐसा सुरूर आया ही नहीं। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नती जोड़ा बनाया गया, मुराद पेश किया गया। कहते हैं कि जिब्रील वो नंगे हाथ में थी और नीचे हाथ रखकर कहते थे कि हुजूर मेरे इस हाथ में कदम रख के आप जो है अपना पाँव मुबारक जो है वो रिकाब के अंदर डाले। और मेरे आका ने फिर वो सफर जब शुरू किया तो वो कुदरत इलाही की नस्ल थी, अल्लाह की मंशा थी। और फिर आप बैतुल्लाह तशरीफ लाए, अल्लाह के हुजूर रब की बारगाह के अंदर अपने नवाफिल अदा किए। और फिर वो मस्जिद अक्सा में जो खिताब है आप उलमा से जो सुनते हैं, उसके अंदर भी एक हकीकत है कि सारे नबी हजरत आदम से लेके जनाब ईसा तक सारे मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो उस दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म किया गया कि ताबूत का दामन पकड़ लो और मसल्ले पे खड़ा कर। आपने मुसल्ला इमामत पे तमाम अंबिया और रसूल जो थे उनकी आपने इमामत करवाई और इमाम और मुरसलीन बन गए। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब बाहर निकले मेरे आका ने पूछा कि जिब्रील कितनी रफ्तार से चलेंगे और किस तरीके से चलेंगे? तो हुक्म मेरे आका ने फरमाया, तो जिब्रील अर्ज करता है कि हुजूर जिधर आप अपनी निगाह मुबारक की इंतहा करेंगे उधर हम अपना पहला कदम रखेंगे। हमारा चलना किधर है? हुजूर ये आपकी नजर से चला जाएगा, जिधर आप देखेंगे उधर मैं पहला कदम, ये बुराक पहला कदम रखेंगे। मकाम सिदरतुल मंजूर, फरिश्तों का काबा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहले आसमान से छठे आसमान तक सारे मलाइका जो हैं वो दस्त बदस्ता खड़े थे इस्तकबाल के। सुभान अल्लाह। जब मकाम सिदर आया तो जिब्रील रुक गए, अर्ज करने लगे कि हुजूर अपने आगे देखो, अब मेरा ये जिस्म नूरानी तर ये जल जाएंगे। आका ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे जद्दे अब्दुल को उधर किसी बात के ऊपर ले जाया जा रहा था तो आप उनको कहते थे कि मैं अल्लाह के करीब कोई बात है इब्राहिम को कहे मैं रब से कहूँ। और आज तो सुन ले, वो आज बात खत्म करना चाहता हूँ कि जिब्रील आज जिधर मैं जा रहा हूँ, अगर तुझे कोई आदत है बता, मैं अपने रब के दरबार में तेरी बात करूँ। सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगे कि हुजूर और कोई बात हो या ना हो, लेकिन क़यामत को रब से मनवा के लाए कि जब आप सरा से गुजरे ना, अल्लाह मुझे हुक्म करे मैं अपने नूरानी पर उस सरात पर बिछाऊं, आपकी उम्मत जो है उसके ऊपर से गुजरती जाए ताकि उन्हें तकलीफ व अज़ियत का बायस हो। कितने खुश नसीब हैं आप लोग। हुजूर फरमाते हैं कि रफ एक दख्त आ गया और उस दख्त का आलम ये था कि जिब्रील भी अलग हो गया और कोई नहीं था, लेकिन उसके आगे नाम बताना शुरू हो गया। एक 1000 साल की मसाफत पर्दों में छुपी हुई थी, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक, दूसरे से तीसरे पर्दे तक हजारों जलवे हमने तय किए। कितने? हजारों जलवे। जब मैं रब ताला के करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब, तो मैं रफ से उतरा। अल्लाह ताला की बारगाह से एक हसीना था सीढ़ी थी, उस सीढ़ी के करीब जब मैं पहुंचा तो रब की तरफ से हुक्म हो गया कि किस क्या मोहम्मद प्यारे हबीब अब आप रुक जाए। क्या करें? अब आप रुक जाए। फिर नबी सल्ली अलैहि, आपका आप पर सलाम करता हुआ आपकी तरफ आए। सुभान अल्लाह।
اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب اتنے قریب ہو گئے. 90,000 کلام کا خلاصہ ہوا. 90,000 کلام. اور یہ تو آپ سنتے ہیں کہ رب نے پوچھا کہ محبوب کیا لے کے آئے؟ تو عرض کی کہ رب العالمین کو لے کے آیا جو تیرے پاس ہے ہی نہیں. اللہ عاجزی کا اظہار کیا. رب نے فرمایا تو آج عاجزی کا اظہار کر رہا ہے تو رب تیرا صالحین بندوں جو تیرے چاہنے والے تیری امت کے مومنین ہیں اللہ قیامت تک ان کے لیے اسلام کی اور جو ہے رب تعالیٰ ان پر اپنا سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. عرض کی کہ آج ایسی رات ہے کوئی اپنے لیے کوئی بات کر لے کوئی اپنے لیے کوئی چیز مانگ لے. عرض کی کہ رب العالمین آج اپنی بات نہیں کرتا. اگر غالب حکم نے آج کرم کرنا ہے تو اے رب کریم میری امت پر کرم کر. یا اللہ میری امت پر فضل کر. یا اللہ میری امت پر انعام کر. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ 70,000 ملائکہ یہ گواہ ہے اور عرش گواہ ہے. پھر اللہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میری امت کے اندر 70,000 لوگ جو ہیں بلا حساب کتاب کو جنت داخل کیے. سبحان اللہ. کتنے جی 70,000. بولے نا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کروڑ تھا. بعض کہتے ہیں لیکن اس میں جناب صحیح کے اندر حضرت عمر مسجد نبوی میں ہے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ 70,000 لوگ تھوڑے ہیں ان سے کیا بنے گا. تو آقا نے جب یہ باتیں سنی نا حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اس میں باتیں کر رہے ہو. ہاں کہ حضور یہ 70,000 کی بات بھی ہے معراج پہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تھوڑے نہیں ہیں. اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جہنم کے اندر میں 3 دفعہ جو ہے اپنا ہاتھ ڈالوں گا. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ ہاتھ ڈالوں گا اور وہ چلو گھر کے جو ہے میں اٹھا کے تیرے جتنے بھی امتی ہیں ان کو اٹھا کر جنت میں لے جاؤں. اس میں وہ بحث کر رہے تھے کہ یہ 2 چلو سے 3 سے کیا بنے گا. حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ صدیق اکبر یہ تیرا میرا ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. جدھر ڈالے گا ادھر کچھ نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. سارا کچھ ادھر اللہ کرم فرما دے گا. اور جب آپ اور میں اس بات کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ دیکھیں گربان میں جا کے نا کوئی ایسا لمحہ دیکھیں کہ جدھر اللہ نے آپ پر کرم نہ کیا ہو جدھر رب تعالیٰ نے آپ پر مہربانی نہ کی ہو جدھر رب تعالیٰ نے آپ پر کرم نوازی نہ کی ہو حضور کے صدقے سے آپ دیکھ لیں کہ میرے آقا پیدا ہوئے تو امت کا تذکرہ. میرے آقا معراج پہ گئے تو امت کا تذکرہ ہے. حضور ہجرت پہ گئے تو امت کا تذکرہ ہے. حضور غار میں گئے تو امت کا تذکرہ ہے. یا اللہ ان پر کرم فرما. یا اللہ ان پر کرم فرما. یا اللہ ان پر اپنی مہربانی فرما. میرے بزرگوں اور دوستوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ اور ہم اس بات کا اپنے اندر ایک صمیم قلب سے عقیدہ پختہ کر لیں. یا اللہ اس دنیا کے اندر چند دن گزارنے ہیں لیکن ہمیں سب سے محبت رسول عطا فرما. اور اس کے صدقے سے یا اللہ ہماری بقا کی منزل آسان. آمین. در حقیقت اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر کرم فرمائے گا. اور اس بات کا خیال رکھا جائے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ آپ کے میرے اعمال وہ بہت کمزور ہیں لیکن نسبت بہت بڑی ہے. اس کے اندر بڑا وجود طاقت ہے اور وہ نسبت کون سی ہے وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. اگر اس تعلق کو مضبوط کرو گے اللہ تعالیٰ چھوٹی خامی کو تو در کر دے گا لیکن اپنے محبوب کے صدقے اللہ رب العالمین آپ کے بیڑے پار کر دے گا. اللہ آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اللہ آپ میری مشکلات آسان فرمائے. اللہ آپ میرے دور فرمائے. انتظامیہ مسجد کی بیٹی کے لوگوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. آپ نے جو ہے عقیدت و محبت کے ساتھ ہمیں بلایا. 2 دن سے بھی علیہ بخار بھی ہے گفتگو تو نہیں کر سکتا تھا لیکن تھوڑی سی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اس رات کے صدقے اللہ آپ کے میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی میری مشکلات آسان فرمائے، حضور کی امت پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضور کی امت بالخصوص یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، بہت دکھ درد ہیں، بڑے کرب ہیں، مل کے دعا کریں کہ یا اللہ آسانیاں فرما، اور اس خدا نے ملک پاکستان پر باران رحمت عطا فرما۔ یا رب باری تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان کا صدقہ اللہ حضور کی امت کا دسترخوان کشادہ فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشانی حالوں کی پریشانیاں رب کریم آپ کی میری تمام خامیوں کو اللہ اس مبارک گھڑی کے صدقے اللہ معاف فرمائے۔ آپ اور میں اس بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی کریمی کے صدقے آج اس مبارک گھڑی کے صدقے یا اللہ ہماری لفظوں کو معاف فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعائیں منظور مقبول فرمائے، انہیں حضور میں بات